جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی بات۔ آج ہم بات کریں گے محب وطن عبدالجلیل خان مروت صاحب کے حوالے سے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے حملے کے حوالے سے سپاہیوں اور جو شہید ہوئے ہیں سپاہی اور جو غازی تھے ان سب میں انعامات تقسیم کیے گئے ہیں۔ جو شہید ہوئے ہیں ان کو 1-1 کروڑ، اور جو غازی بنے ہیں ان کو 50-50 لاکھ، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو 10-10 لاکھ دینے کا اعلان کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے۔ ویورز، آج ہم یہ بھی آپ بتاتے چلیں جو غازی ہوئے ہیں اور یا جو شہید ہوئے ہیں ان کو تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے نوازا گیا ہے اور ان کو انعامات دے دیے گئے ہیں۔ جی ویور، جہاں شہیدوں اور غازیوں کو نوازا گیا بالکل ان کا حق بھی تھا، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں سندھ پولیس کو بھی، اور جو گارڈز شہید ہوئے ہیں ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جی ویور، آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک گارڈ جس کا نام افتخار ہے جو شہید ہوا، جس نے 7 گولیاں کھائیں، 2 منٹ تک دہشت گردوں کو روکے رکھا۔ ویورز، وہی آدمی صرف بیچارہ حکومت انتظامیہ کی آنکھوں سے اوجھل رہا۔ ایسے میں ہی ایک مددگار پہنچا جن کا نام عبدالجلیل خان مروت ہے، جو سچے محب وطن ہیں، جنہوں نے بتایا کہ پاکستانیوں کے دل میں بھی جان ہے۔ جو لوگ اللہ اور اپنے ملک کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جی ویورز، بالکل عبدالجلیل خان مروت وہ محب وطن نکلے اور وہ پہنچے فوراً شہید افتخار واحد کے گھر پر، اور جا کر ان کے فاتح خوانی کی اور ان کے گھر پر نقد 20,000 روپے امداد دی، اور ساتھ ہی ارسلان جو افتخار شہید کا بیٹا تھا اس کو اپنے پاس نوکری دینے کا بھی آفر کر دی۔ مزید عبدالجلیل خان مروت ایڈوکیٹ کا کیا کہنا تھا، آئیں سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ شہید افتخار کے گھر کے باہر کیا کہہ رہے ہیں، سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے ہم وطنوں، میں عبدالجلیل خان مروت ایڈوکیٹ آج موجود ہوں وطن کے جانباز، وطن کے شہید، جو کل کے ایک افسوسناک واقعے میں جو شہادت کا درجہ پایا ہے، افتخار واحد صاحب۔ اور ابھی یہاں پہ میں آیا ہوں اور ہم نے دعا بھی کی ان کی شہادت کے لیے، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ جو اور ہمارے پولیس کے جوان اور جو وہاں پہ گارڈ تھے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور وطن کے لیے جو عظیم قربانی دی ہے، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے دعا کی۔ ایک مرتبہ پھر سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارا جو ابھی یہ پیغام میں دے رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے، وہ میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ افتخار واحد صاحب کے جو نوجوان بچہ ہے، جو بیٹا ہے ان کا، یہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان کے دوسرے جو بتا رہے ہیں، کتنے بچے ہیں ان کے؟ 5 بچے ہیں، 3 بیٹے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں، اور جو بڑا بیٹا ہے ان کے معذور ہے۔ تو میں ابھی یہاں پہ آیا ہوں، یہاں پہ جو ہے نا دعا کی۔ میری کوشش تھی کہ میں صبح سویرے ہی پہلے یہاں پہ پہنچ جاؤں، کیونکہ یہ سب سے پہلا آج کے دن کا میرا یہی فرض تھا، یہی کام تھا، لیکن پھر بھی کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں یہاں پہ نہیں آ پایا۔ ابھی پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ بقول ان دوستوں کے سب سے پہلا میں ہی وہ شخص ہوں جو یہاں پہ آیا ہوں، اور میں یہاں پہ پوچھا ہوں کوئی بھی حکومتی ترجمان، کوئی بھی جہاں پہ یہ ملازمت کر رہا تھا افتخار واحد صاحب، یا کوئی بھی اور جو تھوڑا بہت استعداد رکھنے والا، صلاحیت رکھنے والا شخص ہو، تو کوئی بھی اس کو پوچھنے نہیں آیا۔ تو ہم اعلانات تو بہت سنتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن پر بہت سارے جذباتی باتیں اور تقریریں سنتے ہیں، حکومتی اعلانات سنتے ہیں، لیکن اس طرح وطن عزیز کے لیے، اس طرح ایمانداری سے، اس طرح دیانتداری سے، اس طرح وفاداری سے صرف 18,000 19,000 20,000 پہ یہ ہمارے مزدور بھائی کھڑے ہوتے ہیں، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایسے دشمنوں کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک دشمن آ کے کہتا ہے اس سے کہ دروازہ کھول، یا جو ڈیوٹی پہ وہ بونٹ سا تھا، جو ڈنڈا سا لگا ہوا تھا کہ وہ اٹھاؤ، ہم نے جانا ہے۔ اس نے کہا تم نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا میں جاؤں گا، اٹھاؤ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس نے کہا تم نہیں جا سکتے۔ بس یہی بات تھی کہ پھر دشمن کی بندوق تھی، دشمن کی گولیاں تھی، اور پھر افتخار واحد صاحب کا سینہ تھا۔
تو یہ جو پیغام تھا کہ اپنے ان مزدوروں نے، ان لاچار جو خالی ہاتھ کے یہ بندے تھے، یہ دشمن کو پیغام ہے، یہ ہندوستان کو پیغام ہے، یہ پاکستان کے دشمنوں کو پیغام ہے کہ آپ 37 رائفل گرنیڈ سے، اتنے زیادہ ایمیونیشن ویپنز کے ساتھ اور بہت سارے گرنیڈوں سے مسلح ہو کے آپ آتے ہو، اور آپ خالی سینے پہ آپ فائر کرتے ہو. یہ بہادروں کی نشانی نہیں ہے، یہ بزدلوں کی نشانی ہے. لیکن جہاں ہمارے ہاں اس طرح کے بہادر لوگ ہو، ہمارے ہاں اس طرح کے والدین کے بیٹے موجود ہو، تو اس کے باوجود بھی نہ حکومتی ترجمان آئیں، نہ کوئی بندہ آئیں یہاں پہ ان کی بیمار پرسی کے لیے، یہاں پہ ان کی تیمارداری کے لیے، یہاں پہ ان کی دعا کے لیے، ان کی پوچھنے کے لیے. تو نہ صرف افتخار واحد صاحب کا یہی حال ہے، بلکہ کسی بھی شہید کے پاس، کسی بھی پولیس کے دوسرے اس کے پاس کوئی بھی حکومتی ترجمان بقول میری معلومات کے ابھی تک نہیں گیا ہے. میڈیا پہ وزیراعظم پاکستان نے، آرمی چیف صاحب نے، دوسرے بہت زیادہ اعلانات کیے گئے، ہم نے سنے، ہم نے دیکھے، ہمارے دل کو خوشی ہوئی. لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو پیغام کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے میری قوم سے التجا ہے کہ یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ حکومتیں کریں. حکومتیں عوام سے بنتی ہے، مجھ سے بنتی ہے، آپ سے بنتی ہے، ان بھائیوں سے بنتی ہے. کسی بھائی نے تو جان دے کے اپنا سینہ پیش کر کے قربانی دینی ہوتی ہے، لیکن کسی بھائی نے اپنی مدد، آپ ایسے دوستوں کی مدد کرنی ہوتی ہے. عوام اس حکومت کی تقریباً 22-23 کروڑ عوام ہے. حکومت کے کچھ ترجمان ہیں، وہ 2 لاکھ کر سکتے ہیں مدد، 3 لاکھ کی مدد کر سکتے ہیں، 10 لاکھ کی مدد کر سکتے ہیں، 20 لاکھ کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن ان کا جو گھر ہوگا، ان کے بچے ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت ہے، ان کی روزگار ہے، بہت سارے مسائل کے لیے ہم عوام اگر کرنا چاہیں اپنی مدد آپ کے، تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. دوستو، کل جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد کچھ دوستوں کے ذریعے کچھ اور میرے اپنے دل میں ایک جستجو تھی، چونکہ میں خود اس علاقے سے، اس ایریا سے 2 مرتبہ میں ایم این اے کا الیکشن لڑا ہوں، NA 247 سے. اسی حلقے نے 2 مرتبہ جو وقت کے صدر پاکستان ہیں عارف علوی صاحب، جو اس ٹائم پی ٹی آئی کے MP ہے خرم شیر زمان صاحب، ان دونوں میں سے کوئی نہیں پہنچا یہاں پہ. ان دونوں نے شاید سیاسی طور پر اور ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کیا ہوگا. میرا مقصد پھر بھی یہ نہیں ہے، ابھی نیوٹریلٹی نارمل ہو کے اس ٹائم ہمیں ایک پاکستانی بن کے ان کی مدد کرنی ہے. میں نے کل رات کو اعلان کیا تھا کہ میں 20 ہزار روپیہ کوشش کروں گا اپنی اس غربت کے حالات میں سے، اپنی مزدوری کے پیسوں میں سے ان کی مدد کروں گا. اور میں وہ چیک نہیں دوں گا، میں کوئی علامتی باتیں نہیں کروں گا. میں یہ ویڈیو کاش نہ بناتا، لیکن میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کی ضمیر جاگے، آپ کے ہاتھ اٹھے، اپنے جیبوں میں ڈالیں اور اپنے جیبوں سے کچھ پیسے نکال کے اس طرح کے شہداء جو وطن عزیز کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، ان کا تھوڑا سا حوصلہ ہو، ان کا تھوڑا سا جو یہاں پہ پانی کا خرچہ ہو، جو دین شریعت بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ جہاں بھی کوئی فوتگی ہو تو یہ آپ کا کام ہے، پڑوسیوں کا کام ہے، رشتہ داروں کا کام ہے، دوستوں کا کام ہے کہ وہاں پہ جا کے جو مہمان آتے ہیں ان کو کھانا کھلائے، ان کی جو بھی دیگر اخراجات ہے وہ برداشت کرے. تو میں نہ صرف اعلان کرتا ہوں بلکہ میں یہاں پہ اللہ اکبر، اللہ بڑی ذات ہے، اللہ قبول کرے، اللہ سب کو ہمت دے، اللہ سب کو دعوت دے، اللہ جو بھی میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان کو ہمت دے، استقامت دے، خاص کر حکومتی عہدیداران کو، خاص کر اس علاقے کے منتخب کردہ نمائندوں کو کہ وہ آئیں اور صرف ٹی وی پہ، میڈیا پہ اعلانات کی بجائے اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالیں، اپنے پرس کھولیں، اپنے اکاؤنٹوں سے کچھ پیسے نکالیں اور پھر ان کو دیں. میری جو طاقت تھی، میں نے جو زبان کی تھی کہ میں ان کو 20 ہزار روپے دوں گا. 20 ہزار روپے میں یہ گن رہا ہوں ویڈیو کے سامنے. اللہ اکبر، لا الہ الا محمد رسول اللہ. صرف اور صرف میرا مقصد یہ ہے کہ یہ میں چپکے سے دے سکتا تھا، لیکن آپ نے تب تک نہیں اٹھنا، آپ نے تب تک اپنے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا جب تک آپ کسی اور کو نہ دیکھو، جب تک
جب تک آپ کو کوئی اور سبق نہ دلائے، جب تک آپ کو کوئی سبق یاد نہ کرائیں، آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ تو یہ میرے وطن کے جان باز یہ بھی تیار ہے، یہ بھی ریڈی ہے اپنے سینے پیش کرنے کے لیے، یہ بھی ریڈی ہے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگانے کے لیے۔ آخر میں یہ لگائیں گے بھی۔ ابھی میں چاہوں گا کہ میں یہ بچے کو دوں گا، یہ 10 15 یہ آپ لو، یہ آپ کے لو، یہ میری امانت تھی میری طرف سے جو اللہ نے میرے رزق میں سے ڈالا تھا۔ اللہ اس کو قبول کرے۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے اس لیے کیا، میں اس لیے آیا کہ یہاں میرے بڑے موجود ہیں، میرے بزرگ موجود ہیں، یہاں وطن کے بچے موجود ہیں، یہ چاہتے ہیں۔ آ جاؤ میرے بچوں، ادھر آ جاؤ، یہاں سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، یہ بھی پڑھیں گے۔ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، سب ادھر آ جاؤ بچوں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ آرام سے۔ یہ بچی کو میں اٹھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو یہ وطن کے بچے ہیں، اوپر میرا رب موجود ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی میرے بھی دن ایسے تھے، ایسی دن تھے بغیر چپلوں کے، ایسی کپڑوں میں، پھر پڑھا لکھا وکیل بنا، آج اللہ نے استطاعت دی۔ میں بھی کبھی بچپن میں اسی بچوں میں سے میں نے نعرے لگائے ہوں گے۔ تو یہ بچے، یہ جوان، یہ آج بھی اپنے سینہ پیش کرنے کے لیے موجود ہیں، اور یہ کہیں گے کہ بچوں کیا نعرے لگاؤں گے؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پولیس زندہ باد، پولیس زندہ باد، رینجر زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔